اگر اس آؤٹ فٹ میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو شاید اسے پہننا بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ اس جگہ نہیں پسند کریں گے مرنا تو وہاں جانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ الفاظ آپ کے آخری الفاظ نہیں ہونے چاہیے تو انہیں کہنا بھی بند کر دیں، اور اگر کوئی کام اللہ کے سامنے جسٹیفائی نہیں کر سکتے تو پھر اسے کرنا بھی چھوڑ دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت ہے، لیکن قبرستان ان لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو سمجھتے تھے ان کے پاس ابھی بھی بہت وقت ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ آپ ینگ ہیں یا اولڈ ہیں، رچ ہیں یا پور ہیں، ہیلدی ہیں یا سک ہیں۔ الحسن البصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، او son of Adam, you're nothing but number of days. Whenever a day passes, a part of you is gone. ہر گزرتا ہوا دن زندگی کا ایک حصہ کم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اگر کچھ چینج کرنا ہے تو کل کا ویٹ نہیں کرنا، آج سے شروع کرنا ہے، کیونکہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن موت کا سب کو پتہ ہے کہ آنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کو کوئی ٹینشن بھی آ جائے نا، کہ ایک ٹینشن، ایک فکر بھی انسان کو لاحق ہو جائے، یہاں تک کہ حتی الشوکۃ یشاقھها، ایک کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ اس سے پچھلے گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ سو میں کہتا ہوں کہ اس سفرنگ میں لذت محسوس کیجیے۔ ظاہر ہے تکلیف ہوتی ہے، ہر انسان، بھائی میں بھی سفرنگ سے گزرا، آپ بھی گزرے، آپ کی سفرنگ کی نوعیت کچھ اور ہوگی، میرے سفر کی نوعیت کچھ اور ہوگی، ہر انسان اس دنیا میں سفر کرتا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے۔ لیکن جب آپ ایسے ورلڈ ویو سے تعلق رکھتے ہیں جس میں یہ ہے کہ ایک کانٹا بھی چبھے، ایک ٹینشن بھی آئے تو ثواب مل رہا ہے، یہ آپ کو خود ایک مضبوط بنا دیتا ہے، مضبوط شخص بناتا ہے۔ اور آپ خود جب یہ سوچتے ہیں اور جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ بھائی اللہ چونکہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے یہ تکلیف آ رہی ہے، لہٰذا میں مزید اب اس کے دین پہ قائم رہوں گا، اس کی اطاعت کروں گا، آپ دیکھیں آپ کو اس تکلیف میں لذت محسوس ہوگی اور آپ کتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے مینٹلی اور اللہ کے محبوب بندے بنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، للمصلی ثلاث خصال، نمازی کے لیے 3 بشارتیں۔ نمازی کے لیے پہلی بشارت، تتناثر علیہ من قدمیہ الی عنان السماء، جب نمازی نماز میں رہتا ہے اس کی قدم سے لے کر آسمان دنیا تک رحمت اسے ڈھانپ لیتی۔ دوسری بشارت، وتحف به الملائکۃ من قرنہ الی اعنان السماء، پھر اس کے نمازی کے سر سے لے کر آسمان تک رحمت والے فرشتے اسے گھیر لیتے۔ نمازی کے لیے تیسری بشارت یہ دی گئی، وَيُنَادِي مُنَادٍ، نمازی نماز پڑھتا رہتا ہے، ایک فرشتہ پکارتا ہے، لو علم المناجی من یناجی، اگر اس نمازی کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے، کس سے ملاقات کر رہا ہے، من تفلا، وہ نماز کو چھوڑ کر کے کسی اور کام میں لگنا پسند نہیں کرے۔